آئینی بینچ میں پہلی پھوٹ پڑ گئی، حکومتی ججز آپس ہی میں لڑ پڑے۔ جسٹس امین الدین خان نے کیا اپنی کوئی نئی عدالت بنا لی ہے؟ کچھ اہم ترین اور تہلکہ خیز انکشافات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا اب 26ویں آئینی ترمیم جو فساد کی جڑ ہے اس کو واپس لیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، اور وی پی این کو غیر آئینی اور غیر شرعی قرار دینے والے کیوں اب اپنے بیانات سے مکر رہے ہیں۔ ایک تہلکہ خیز خبر یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور آپ نے اپنی رائے لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، ویسے تو آئینی بینچ ہو، 26ویں آئینی ترمیم ہو، اور اس کے جتنے بھی بعد کے اقدامات ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جا چکا ہے، اور بارہا دفعہ یہ وکلاء کی جانب سے، بارز کی جانب سے اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئینی بینچ اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو بھی اقدامات کیے ہیں ان کو ریورس کیا جائے۔ لیکن اس حوالے سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ شاید آئینی بینچ میں شامل جو ججز ہیں وہ اسی طریقے سے، کیونکہ ان کو با اختیار بنایا گیا تھا، اور ریگولر جو ججز ہیں جن کی قیادت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس ہے ان میں ایک بڑا فرق کر دیا گیا تھا، اور اس طریقے سے عدالت میں جو ڈویژن ہے اس کا فائدہ اٹھا کر ایک بڑا جو ہے وہ سٹیپ لیا جائے گا۔ لیکن اب یہ جو ججز ہیں یہ آپس ہی میں کیسے لڑ پڑے ہیں؟ ایک تو جو آئینی بینچ ہے ان کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس کے مطابق اب الگ سے آئینی بینچ کا رجسٹرار ہوگا، آئینی بینچ کی الگ سے اسٹیمپ ہوگی، اور یہ الگ سے جو ہے وہ اپنا کام کریں گے، اور آئینی بینچ ججوں کی تعداد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کی تعداد سے زیادہ کر دی جائے گی، تاکہ ریگولر سپریم کورٹ جس کی قیادت اگین چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس ہے وہ کسی بھی قسم کی معاملات میں کوئی بھی پرابلم کریٹ نہ کر سکیں۔ لیکن اب جو ہے آئینی عدالت کو لے کر ہی ایک سوال سامنے آیا ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان سے جب مکالمہ ہوا تو جسٹس جمال مندوخیل نے بڑے زبردست جو ہیں وہ ریمارکس دیے ہیں۔ حالانکہ اتنی امید نہیں تھی، لیکن سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں آڈیو لیک کمیشن کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کمیشن کے لیے ججز کی نامزدگیاں چیف جسٹس کی مشاورت سے کرے گی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ایک قانونی سوال ہے، قانونی مشاورت کا پابند نہیں کرتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ عدالت کی اتھارٹی کو انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے، چیف جسٹس کمیشن کے لیے جج دینے سے انکار کر دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نجی ٹی وی چینل ایکسپریس نیوز کے مطابق جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے آڈیو لیک کمیشن کیس کی سماعت کی تھی، اور جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے تھے کہ آڈیو لیک کمیشن لائیو شو ہے، کمیشن کے چیئرمین ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جبکہ کمیشن کے ایک اور رکن سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے حکومت سے ہدایت کے لیے مہلت دیں، معلوم کرنے دیں کہ حکومت نیا کمیشن بنانا چاہتی ہے یا آڈیو لیک کے معاملے پر قانونی نقطہ تو موجود نہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر نیا کمیشن بنتا ہے تو یہ مقدمہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جسٹس عائشہ ملک جو ہیں ان کو بھی ایک کیس سے الگ کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی کچھ لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، کیونکہ جسٹس عائشہ ملک نے اس سے پہلے ملٹری کورٹ میں سویلین کے جو ٹرائل سے متعلق ایک فیصلہ دیا تھا۔ یہ اس وقت کی جو عدالت تھی جس میں جسٹس عمر عطا بندیال شامل تھے، یہ اس وقت فیصلہ دیا گیا تھا، تو اب جسٹس عائشہ ملک کو اس کیس سے الگ کر دیا گیا ہے، اور باقی 6 ججز جو ہیں وہ ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل کا مقدمہ جو ہے اس کے اوپر وہ کیس سنیں گے اور اس میں کوئی فیصلہ دیں گے۔ اور اب یہ جو تقسیم ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے وی پی این کے ایشو کو لے کر۔ اب جو ہماری وفاقی کونسل ہے اس نے، شرعی کونسل جس کو کہتے ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ وی پی این کو غیر شرعی قرار دینا ایک ٹائپنگ ایرر تھا، تو ہم اس کو درست کر لیں گے، کیونکہ عوام کی جانب سے بہت زیادہ کرٹیسزم ملا تھا۔ تو اب یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جس طریقے سے وی پی این کے اوپر اتنا پریشر ڈلا ہے، اگر لوگوں نے جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر پریشر ڈالا ہے تو کیا یہ ترمیم بھی واپس لی جا سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والے دنوں میں ملے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔